رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ اور جب وہ فوت ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ مرقد ام رسول کہاں ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ ام رسول سیدہ کائنات، پیکر عفت و عصمت، معدن آبروئے مخدورات، عالم نسوانیت، حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، جن کی گود سرور کشور رسالت کی جلوہ گاہ بنی، جن کی چاکری کے لیے حوران خلد حق غلامی بجا لیں، جن کے جسد معظم نے خاک ابوا کو رشک قبر کر دیا، جن کی بدولت ماں کا پاکیزہ رشتہ جمال و کمال کی عظمتوں سے مالا مال ہوا اور جنت ماں کے قدموں میں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مطہر سے جنم لیا اور 6 سال کی عمر تک ان کی آغوش میں پلے بڑھے۔ اس لحاظ سے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ بی بی آمنہ تمام خواتین عالم میں امتیازی مقام رکھتی ہیں۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموع ہے، مگر اپنے اندر کل کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ کائنات کی ماں، میری ماں، تیری ماں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مقام پر کم سن یتیم عربی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے سہمے کھڑے ہیں۔ معصوم محمد احمد کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ 25 سالہ آمنہ اپنے 6 سالہ کم سن محمد نے نحیف آواز میں اپنے 6 سالہ کم سن محمد سے نحیف آواز میں پانی مانگ رہی ہیں۔ یتیم عربی اپنے ننھے ہاتھوں سے والدہ کی ہونٹوں سے پانی کا برتن لگا رہے ہیں اور والدہ کانپتے ہاتھ سے بیٹے کے ننھے بازوؤں کے سہارے پانی کا گھونٹ پینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ والدہ کی حالت دیکھ کر محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ والدہ نے لخت جگر کی آنسوں کو اپنے رخساروں پر محسوس کرتے ہوئے فرمایا، میری جان، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں خدا نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، پس لوگوں کا حلال اور حرام میں تمیز سکھانا آپ اپنے دادا ابراہیم کا مذہب دے کر بھیجے گئے ہو۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور والدہ کائنات نے اپنے ننھے محمد کے نازک بازوؤں میں جان دے دی۔ کس نے قبر مبارک کھو دی، واللہ عالم۔ آمنہ کی کنیز ام ایمن آپ کے ہمراہ تھیں، 16 کلومیٹر دور ابوا گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا کر لائی ہوں گی، قبر کھودی ہوگی۔ والدہ کائنات کو قبر میں اتارا گیا، پہاڑی سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا ننھے محمد موجود نہ تھے۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو محمد ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئی، میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے ننھے محمد کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں غزوہ ابوا کے لیے آئے تو غزوہ سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر کی زیارت کا اذن پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوا کے اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ مدفون تھیں۔ والدہ کے قدموں میں آتے ہی حضور علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ مبارک آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔
جسے دیکھ کر بے اختیار صحابہ کرام بھی رو دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ مرنے والوں پر رونا نہیں چاہیے، اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک، بہادر اور جری انسان کی آنکھیں بھی نمناک ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، یعنی ایک بیٹی کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و احترام ہے۔ ان آنسوؤں کی کم حوصلگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو محبت کا بے ساختہ اظہار ہے جو اس حرم محترم میں حاضری کا خراج عقیدت ہے۔ یہ ماں کے ان قدموں میں جن کے نیچے جنت ہوتی ہے، گلہائے عقیدت کے طور پر آنسوؤں کا گلدستہ ہے۔ الغرض 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا۔ جب سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ ہم گناہگار لوگ اپنی ماں کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، مگر ان کے جانے کے بعد در و دیوار سے روک روک کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں ایک بار پلٹ کر آواز دے، تیری بیٹی تیرا بیٹا دوڑے چلے آئیں گے۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو اکثر نمازی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ماں ایک بار پکار تو صحیح، ہم نماز توڑ کے چلے آئیں گے۔ بد نصیبوں کو کون سمجھائے کہ بے نمازی اولاد کی ماں مر کر بھی اس کے نمازی ہونے کی دعا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کبھی نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کر دوں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز میں شریک ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ والدین کی اطاعت فرمانبرداری کی ضمن میں 2-3 واقعات آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید ہم کوئی ان سے عبرت پکڑ لیں۔ ایک بزرگ رات دن عبادت الہی مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے ملاقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکری کو چرا رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان اللہ کا دوست ہے، تم اس سے ملاقات کر لو۔ وہ بزرگ بیدار ہوئے تو انہیں اس نوجوان سے ملاقات کی جستجو ہوئی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر راستے سے گزر رہا ہے۔ وہ بزرگ اس نوجوان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں چند دن آپ کے گھر میں مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کو اپنے گھر لے آیا۔ رات کے وقت دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے نوجوان سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تم اس پروردگار نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان آبدیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے قریب کمرہ کھول کر دکھایا کہ اس میں 2 مسخ شدہ چہروں والے انسان بندھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے اور نوجوان نے کہا، یہ میرے غافل اور گناہگار والدین ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ میں سارا دن بکریوں کا ریوڑ چراتا ہوں اور جب واپس گھر آتا ہوں تو پہلے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں۔ گو انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا میں ہی پا لی، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کروں، آخر میرے تو والدین ہیں۔ وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے نوجوان کو سینے سے لگا کر کہا کہ ہم نے ساری رات عبادت کی اور سارا دن روزہ رکھا، مگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر آپ کو والدین کی ادب اور ان کی خدمت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہوا۔ حضرت اویس قرنی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ تو پایا مگر دیدار جمال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے۔ ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ سے اجازت طلب کی کہ مدینہ منورہ حاضر ہو کر شرف صحبت حاصل کر سکوں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کسی غزوہ کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ والدہ کے حکم کی وجہ سے انتظار میں زیادہ نہ رک سکے اور واپس گھر چلے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قبیلہ کرن کا ایک نوجوان آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر والدہ کے حکم کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر اور حضرت علی کو دیا اور فرمایا کہ میری طرف سے یہ ہدیہ اویس قرنی کو پہنچا دینا کہ یہ جبہ پہن کر میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ وصال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ جبہ اویس قرنی کو پہنچا دیا۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے رب کے حضور گر گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ والدین کے ساتھ گزرے ہوئے وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اولاً تہ دل سے ان کے ساتھ محبت کرے، رفتار گفتار بن نشست برخاست میں تعظیم ملحوظ رکھے، ان کی شان میں تعظیمی کلمات ادا کرے، انہیں راضی اور خوش رکھنے کی صحیح کرے، اپنے عمدہ مال کو ان پر خرچ کرے، ان کی حکم عدلی نہ کرے، انہیں کسی طرح رنج و غم نہ پہنچائے۔ اگر وفات پا جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، صدقات دے، جیسے کہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کیا نقصان ہے جو ماں باپ کے نام سے صدقہ دے تاکہ ان کو ثواب ملے اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہو۔ بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ زمانہ فطرت میں انتقال کر گئے تھے اور ان کے نزدیک جو لوگ زمانہ فطرت میں صریح شرک اور بت پرستی سے دور رہیں ان کے لیے آخرت میں نجات کے لیے کافی ہوگا۔ باقی صحیح بات یہی ہے کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے زبان کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ مسئلہ نہ عقائد میں داخل ہے اور نہ ایمان کا جز ہے اور نہ آخرت میں ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ آمنہ بنت وہب کی سیرت کے لیے، ان کے لخت جگر کی شخصیت کے لیے ایک اہم چشمہ تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ والدہ ماجدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاندانی خصلتوں کا پاکیزہ تاثر چھوڑ کر ایسی عالیشان نسب اور فخر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بنی سلیم کی کریم خواتین کا فرزند ہوں، لا ریب یہ الفاظ پاکیزہ جذبات کے مظہر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ سنبھل نہ سکیں اور یہیں سے اگلے جہان سے دھاری ابوا میں دفن ہوئیں، جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ یہ جگہ یعنی الابوا مدینہ سے مکہ کی شاہراہ پر حجفہ سے 23 میل دور ہے، مستورہ ابوا سے 28 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ آج کل اسے خریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ ام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر ہے، جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ ان کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ابوا کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمال کی جانب سے اسے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بھی پردیس میں فوت ہوئے اور اب ماں بھی قوم سے بہت دور، وطن سے بھی دور جدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم تھے، یعنی باپ کے سائے سے محروم، اور اب امی بھی داغ مفارقت دے گئیں، وہ ماں جس کے ہاتھوں کی خوشبو بھی سیر ہو کر نہیں لے سکے تھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 12 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔